کیا مینیپولیٹرز کو بھی سزا ملتی ہے؟ اسلام کے اندر ان کی کیا سزائیں ہیں؟ ان کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، I'm لبیکا بطول. I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. کیسے ہیں آپ سب؟ میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم بات کرنے جانے ایک اور بہت اہم ٹاپک کے اوپر. ہم نے بات کی مینیپولیشن کے اوپر کہ وہ کیا ہوتی ہے، مینیپولیشن ٹیکنیکس کے اوپر بات کی کہ وہ کیسی ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں، کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اویئرنیس دی اس کے بارے میں اور ان کا حل کیا ہے، وہ ہم نے بہت باتیں کرنی. آج ہم ایک بڑے مزے کے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. وہ ہے کہ آخر مینیپولیٹرز کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے. جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں سالوں سال برباد کی ہو، ان کا بھروسہ توڑا ہو، ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا ہو، ان سے جھوٹ بولا ہو، ان کی امانت میں خیانت کی ہو، ان کو بہت زیادہ ظلم کیا ان کے اوپر، انہیں دکھ پہنچایا ہو، ان کو ہارم کیا ہو، ان کو نقصان پہنچایا ہو، ان کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہم جو وکٹم ہے، کیا صرف وہی اپنی زندگی ایک ٹراما لے کے جیتا رہتا ہے، یا پھر مینیپولیٹر کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے؟ ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ آج ہم اس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ویڈیو ہر ایک انسان کے لیے صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ بھی کوئی مینیپولیشن ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں تو اس کا کانسیکوینس جانا آپ کا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے کہ آخر اسلام کے اندر اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا اور اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے، اور کیا مینیپولیشن جو ہے یہ صحیح ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کا جو متھ ہے یہ توڑ دیتی ہوں، کیونکہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، ناٹ سائنٹیفکلی، اور اسلام کے حوالے سے بھی بالکل نہیں. ایکچولی یہ جو مینیپولیشن ہے، یہ جو ٹرم ہے، یہ تو ابھی کچھ دیر پہلے کہنے ہوئی ہے. 1400 سال پہلے اسلام ہمیں اصل میں بتا گیا تھا کہ اس کا کیا کانسیکوینس ہے اور لوگ کرتے ہیں. تو آج ہم اسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. ہم اس کے اوپر بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے جو کہ لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مومنوں کو، یا آپ کہہ لیں قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اگر ہم بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو اس کا برعکس کیا ہے؟ وہ مینیپولیشن ہے. کیوں؟ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں لوگوں کی پرابلم سالو کرنی ہے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پھیلانی ہیں. اس کا مینیپولیشن بالکل برعکس ہے. مینیپولیشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کرنا، ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنا اور ان کو ایک زندگی کا ٹراما دینا، جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا برعکس ہو گیا. لیکن یہ چیز اب آپ کو سمپل کانسیپٹ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اسلام تو سیدھا رد کرتا ہے اسے. ٹھیک ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، ناٹ جسٹ ریجیکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سزائیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے. اور اگر آپ نے بھی ایسا کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور پلیز ان لوگوں سے بھی معافی مانگیے جن کے اوپر آپ نے یہ کیا ہے، بیکاز یہ بالکل نیچرل نہیں ہے. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ٹین ایجرز یا جو نئی جنریشن ہے نا، جین زی ہو گیا، یا جو ہماری جن الفا ہے، جنریشن الفا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہت آسان ہے. یہاں نہیں، پچھلے زمانے میں بھی لوگ کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ چیز ہر کسی کا جاننا ضروری ہے کہ ان کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے. جو سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلا جو ہے ہم اسلام کے ٹاپک سے بات کرتے ہیں، اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. سنفلنس. کیا سنفلنس؟ گناہ کرنا. ٹھیک ہے، جب مینیپولیشن کون سا ایک چیز کا نام ہے؟ اس کے اندر 4-5 بری چیزیں کٹھی آتی ہیں. غلط بیانی، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، ایموشنز کے ساتھ کھیلنا، کسی کو دھوکہ دینا، انجسٹس، نقصان پہنچانا. تو یہ کیا ہوا؟ سیدھا یہاں گناہ ہے. یہ سارے گناہ نہیں، بہت بڑے گناہ ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا. تو سب سے پہلے اسلام کے اندر تو یہ آتا ہے کہ ایک بندہ بہت بڑا گناہ گار بن جاتا ہے یہ کر کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پوری چیزیں جو ہے لوگوں کے اوپر کر کے، ان کی زندگی عذاب بنا کے، وہ جو ہے بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہو گیا یہ مینیپولیٹر کے اوپر آتا ہے. دین ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لاس آف ٹرسٹ. لوگ ان پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ان کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے، لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کام کرتا ہے، یہ مینیپولیٹ کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے. تو ان کو اپنی زندگی میں ایک پرابلم جو بہت فیس کرنے کو ملتی ہے وہ ہے لاس آف ٹرسٹ. اور وہ ٹرسٹ کے قابل بھی نہیں ہوتے. جی ہاں، آئی ایم سوری اگر آپ کو یہ بات ہارش لگے یا بلنٹ لگے، بٹ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ٹرسٹ کے قابل بھی نہیں ہوتے. اسی لیے جو ہے مینیپولیٹر سے جتنی جلد آپ کو چھٹکارا مل سکے آپ اسے جائیں.
جائیں, اسے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کی زندگی عذاب بنا کے رہتے ہیں, اور نہ جانے کتنے لوگوں کی بن چکی ہے. بہت کیسز موجود ہیں, میں نام نہیں لوں گی بٹ آپ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے مینیپولیٹرز کو جو ایک چیز بہت زیادہ فیس کرنے کو ملتی ہے وہ ہے لاس آف ٹرسٹ. اس کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کرتے. دین اسلام کے اندر ایک چیز جو بہت زیادہ آپ نے شاید سنی ہو, وہ ہے ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی. ہم کسی اور کے جواب دیں ہیں. ہم اگر یہ چیز کر کے سوچیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جواب دیں ہیں, ہمارے اوپر ایک بہت بڑی اتھارٹی بیٹھی ہے جسے ہم نے جواب دینا ہے, جو سب سے اوپر اور جس کے لیے بڑائی بنی ہے, اللہ اکبر, یعنی کہ بڑائی اللہ کے لیے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہمارا مالک ہے بے شک, ہم نے اس کو جو ہے ہم نے اس سے جواب دینا ہے اس دنیا میں ہم جو بھی کر رہے ہیں. تو ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی جو آبویسلی میرا بھی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے اور آپ کا بھی لینا ہے, اور اس مینیپولیٹر کا بھی لینا ہے جو کہ لوگوں کی زندگیاں عذاب بنا چکا ہے. تو اسی لیے ایک ہی ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی. ویسے تو جو مینیپولیٹرز ہوتی ہے, جو ان گناہوں میں گھس چکے ہوتے ہیں نا, انہیں جو ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر, آپ کہہ لیں کہ ان کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا یا ان کو یہ چیزیں فرق نہیں پڑتی. علم ہوتا ہے تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے, روز محشر بھی ایک آنا ہے, میں نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے. یہ چیزیں ان کو نہیں نظر آتی انفارچونیٹلی, یہ جو ہے یہ سچ ہے. لیکن مینیپولیٹرز کی اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ نے بہت بری سزائیں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہم قرآن پاک کے اندر, احادیث کے اندر اس کے جان سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی ہر کسی کی ہونی ہے. اور اگر یقین کریں, اگر ہم اپنی زندگی ایسے سوچنا شروع کر دیں, اپنے ہر فیصلے کو اوپر دیکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو روز محشر جواب دینا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے ہمارے انشاء اللہ آدھی پرابلمس خود ہی سالو ہو جائیں گے اور ڈیسیژن صحیح ہو جائیں گے. اگر ہم اپنی ذہن میں کانسیپٹ بنا کے, یعنی کہ اس ہر ڈیسیژن کو اپنے اس کے اوپر سوچے کہ میں کسی کا جواب دے ہوں. تو اسی لیے یہ چیز ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے اسلام کے اندر. ہارمنگ ریلیشن شپس, آپ کہہ لیں لوگوں کی ریلیشن شپس کو جو ہے خراب کرنا. اسلام ہمیں انکریج کرتا ہے کہ اپنی فیملی, اپنے فرینڈس کے ساتھ اور کہہ لیں ویسے ہی ایک اچھا رشتہ برقرار رکھنے کا, ایک سچائی والا, ایک نیچرل جو ہے رشتہ, ایک اچھے رشتے جو ہے بنا کے رکھنا. اسلام اس بات پہ انکریج کرتا ہے اور اسلام جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے یہ کرنے کو. ہر مومن کو, ہر مسلمان کو یہ حکم ہے, ٹھیک ہے, کہ اچھے تعلقات بنا کے رکھے, گڈ ریلیشن شپس. اور مینیپولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم, یعنی کہ مینیپولیٹر جو ہوتا ہے وہ رشتوں کو ہی توڑ دیتے ہیں, وہ بالکل نارمل نہیں رہتا, وہ ایک بروکن اور برا اور نقصان دہ ریلیشن شپ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے کانسیکوینسز فیس کرنے کو پڑتے ہیں. تو اسی لیے ایک یہ چیز بھی آتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مینیپولیشن آج کیوں بڑھی ہے سب سے زیادہ, کیونکہ یہ چیزیں ہم جو ہیں ختم ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں کہ کہاں ایسے فیملیز یا فرینڈس جو ہیں گڈ انٹینشنز کے ساتھ اچھی طریقے سے ملتے جلتے ہیں. ہر کوئی جو ہے بالکل الگ الگ رہتا ہے, شیٹرڈ رہتا ہے. اور یہ جو ہے اسپیشلی کہہ لیں ایجنڈاز تھے جو کہ سکسیزفل ہوئے, کیونکہ ہم جو ہیں مسلمان جو ہیں ہم نے اپنے اوپر کبھی فوکس نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور ہم نے جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہم نے کرتے گئے. آپ دیکھیں آج کل کے دور کے اندر کیسے فیملیز ڈسٹارٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتی, ہر کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے کوئی. مطلب کہ میں نے اکثر گھروں میں تو یہ دیکھا اکٹھے بیٹھ کے کھانا تک نہیں کھاتے, وہ اپنے کمرے میں کھا رہے ہیں, وہ اپنے کمرے میں کھا رہے ہیں, میں بعد میں کھا لوں گا. مطلب کہ آپ دیکھیں کہ جب فیملیز ڈسٹرائے ہو جائیں, ایسے فرینڈس ڈسٹرائے ہو جائیں, تو زندگی کیا خوش باش رہے گی. جبکہ اسلام جو ہے, اسلام کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو, اپنے گھر والوں کو علم دو, اچھی چیزوں کا, حق کا علم دو, ٹھیک ہے. جبکہ آج کل کے دور میں یا ویسے ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ نے دیکھا بھی ہو, ٹھیک ہے, کہ کتنا زیادہ اس کو بڑھ چکا ہے. اور اگر آپ کے گھر میں, آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہے تو پلیز اس کو صحیح کیجیے, کیونکہ مل کے بیٹھ کے کام کرنے میں رحمت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ جو ہیں یہ کریے. اور مینیپولیٹرز کا اب یعنی کہ بڑے لیول پہ بھی تو مینیپولیٹرز ہوتے ہیں نا, جو شاید اگر ایک بندہ ایک انڈیویجول کو مینیپولیٹ کر رہا ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک گروپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہو, ایک بندہ گروپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے تو ایک بندہ یا کچھ بندے مل کر ایک قوم کو مینیپولیٹ
मैनिपुलेट कर रही हूँ। तो एक्चुअली बातें बहुत ज़्यादा हैं और ये चीज़ें जो है हमारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैनिपुलेशन जो है ना इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं, पूरे ग्रुप्स के ऊपर भी इस्तेमाल होती हैं और बहुत से लोग कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं, जिससे बचना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके कुछ एजेंडाज कामयाब भी हुए, तो इसीलिए हमें जो है इस्लाम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल सही अल्लाह की राह है, जिसके अंदर हमें सिर्फ सच्चाई और सही रास्ते दिखने को मिलते हैं और जिसके अंदर कामयाबी ही कामयाबी है। और जो इस्लाम कहता है हम अल्लाह माफ़ करे उसके बरक्स आज कामयाब हैं। जी हाँ, झूठ हर कोई बोल रहा है, रिश्ते टूट चुके हैं, फैमिलीज इकट्ठे नहीं बैठती, फ्रेंड्स जो हैं वैसे नहीं रहे और क्या क्या होता है, ठीक है। तो मतलब कि अल्लाह माफ़ करे बहुत सी चीज़ें ऐसे हो चुकी हैं। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो हम क्या खुश रह पाएंगे? जी नहीं, कभी भी नहीं। अगर हम इस्लाम के बरक्स जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे, अगर हम इस्लाम के बरक्स जाएंगे तो बिल्कुल कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे मतलब मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा एजुकेट किया इसके हवाले से, और उन्होंने एम्पावर किया मुझे और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस चीज़ को देख सकूं। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से अब नज़र आता है कि क्या हो रहा है, और मैं चाहती हूँ, मुझे एक्चुअली तरस भी आता है लोगों के ऊपर कि एक्चुअली उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें समझ भी नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उठ जाओ, प्लीज़ उठो, अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि ये जो है चीज़ें आप पे इस्तेमाल की जा रही हैं। बहुत सी चीज़ें जो आज की जनरेशन को कूल लगती हैं कि कूल है, ये एक्चुअली उनके साथ जो धोखा हो रहा है, बड़े लेवल पे धोखा हो रहा है। शायद आप लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जो इस्लाम कहता है प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए। इस्लाम कहता है कि मिल के बैठ के खाने में बरकत है, और आज आप देख लीजिए कि कैसे कैसे जो है मतलब कि फैमिलीज बिखर चुकी हैं। मैं अल्लाह का आज भी शुक्र अदा करती हूँ कि हम फैमिली, मैं अपनी बात करूँगी, हम फैमिली इकट्ठे बैठ के खाते हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत डिस्कशंस होती हैं, शेयरिंग होती हैं। तो इसीलिए प्लीज़ अपने आप को इन चीज़ों पे बिखरने से रोक लीजिए और अपनी फैमिली को बचा लीजिए, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे हमसे भी अल्लाह ताला ने रोज़े महशर हिसाब लेना है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमसे भी पूछना है कि तुम्हारे सामने अगर अल्लाह ताला ने हुक्म ये दिया था तो उसको पैरवी क्यों ना की। तो इसलिए अल्लाह सबको माफ़ करे, हिदायत दे। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैनिपुलेशन से बचिए, अपने बच्चों को अवेयर कीजिए कि कितनी बुरी चीज़ है, ताकि वो लोगों की भी मदद कर सकें और ख़ुद भी इस चीज़ से बच के रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।